لالچ بری بلا ہے۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بہت غریب شخص رہتا تھا۔ غربت کے باعث کے پاس نہ تو کھانے کے لیے اچھی غذا میسر تھی اور نہ ہی پہننے کے لیے کپڑے کی یہ حالت دیکھ کر ایک بزرگ کو اس پر ترس آ گیا اور انہوں نے اس کو ایک بطخ دی اور بتایا کہ یہ بطخ ہر روز ایک سونے کا انڈا دیتی ہے، اس کو لے جاؤ اور جب یہ سونے کا انڈا دے تو اس انڈے کو بیچ کر اپنی ضروریات پوری کرو، مگر یاد رکھنا کہ زندگی بھر کبھی بھی لالچ نہ کرنا ورنہ ساری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ وہ شخص بطخ لے کر خوشی خوشی اپنے گھر آ گیا۔ اگلے روز جب اس نے بطخ کو دانا ڈالنے کے لیے ڈربے سے باہر نکالا تو اس نے دیکھا کہ اس ڈربے میں ایک عدد سونے کا انڈا موجود ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے وہ انڈا اٹھایا اور بازار جا کر بیچ آیا۔ بطخ ہر روز ایک سونے کا انڈا دیتی رہی اور وہ شخص ہر روز انڈا بازار جا کر فروخت کر دیتا۔ اس طرح وہ امیر ہونا شروع ہو گیا۔ اس شخص نے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا اور خوب آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت امیر کبیر انسان بن گیا ہے۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس خواب کے متعلق سوچتا رہا۔ آخر سوچ کر جب وہ تھک گیا تو اچانک اسے خیال آیا کہ میری بطخ روز ایک سونے کا انڈا دیتی ہے، اگر وہ اسی طرح ہر روز ایک انڈا دے گی تو اسے امیر آدمی بننے میں بہت عرصہ لگے گا۔ وہ سوچنے لگا کیا تدبیر اپنائی جائے جس سے وہ راتوں رات امیر کبیر ہو جائے۔ آخر اس کو اپنی بطخ کا خیال آیا تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بطخ کو ذبح کر دوں اور اس کا پیٹ چاک کر کے سارے ہی انڈے نکال کر بازار میں فروخت کراؤں، اس طرح میں امیر کبیر انسان بن جاؤں گا۔ یہ سوچ کر وہ بہت خوش ہوا اور فوری طور پر کمرے میں گیا اور وہاں سے ایک تیز دھار چھری اٹھا لایا۔ اس نے بطخ کو پکڑا اور اس کو ذبح کر ڈالا۔ اس آدمی نے جب بطخ کا پیٹ چاک کیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں تو کوئی انڈا نہیں تھا، اسے اپنی اس حرکت پر بڑا غصہ آیا اور بہت ملال ہوا۔ اب وہ کبھی بھی سونے کا انڈا حاصل نہ کر سکے گا۔ اس طرح اسے اپنے لالچ کی کڑی سزا مل گئی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ لالچ بہت بری بلا ہے۔